أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور مذاق بنایا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ان کو دنیا نے ڈال دیا ہے، وذکر بھی، اور ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر لیا کرے، ان تبصر نفس بما کسبت، کہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی شخص اس کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر یہ فدیہ دے دے ہر قسم کا فدیہ، لا يؤخذ منہا، اس سے نہیں لیا جائے گا، اولئک الذین ابسلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے، بما کسبوا، اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل آپ فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کہ ہم پکارے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے اور نہ نقصان، ونرد علی اعقابنا، اور ہم مرتد ہو جائے اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس شخص کی طرح جس پر شیطان مسلط ہو جائے زمین میں، حیران و سرگردان ہو، لہو اصحاب، اس کے دوست ہو، یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کو پکارتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ قل آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ ہی کی ہدایت یہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے تسلیم تابعدار ہو جائیں۔ یہ سورہ انعام ہے۔ اس سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ اس صورت میں شرک کی مکمل تردید کی ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا ہے۔ تو گزشتہ جو سبق تھا اس میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کا دین کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرے، ان کو برا بھلا کہے، فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرے۔
اگر آپ بھول جائیں اور بھول کی وجہ سے بیٹھ گئے، لیکن جو ہی یاد آ جائے تو فوراً ان کے مجلس سے اٹھ جایا کرے، ان کے پاس نہ بیٹھا کرے۔ اور یہ بھی فرما دیا گزشتہ زبان کی آخری آیت میں کہ یہ جو لوگ ہیں آپ ان کے جواب دہ نہیں ہیں، یہ اپنے عمل کے خود جواب دہ ہے، اور مسلمان جو اپنی تبلیغ کرتے ہیں ان کو سمجھاتے یا ان کے مجلس سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی جزا اور سزا نہیں ہوگی، یہ مبرہ ہے اس سے۔ تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے مزید اس بات کی آگے ذکر فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ وہ لوگ جو دین کو مذاق بناتے ہیں، جو دین کو کھیل کود بناتے ہیں، جو دین کو ایک تماشا بناتے ہیں، فرمایا ان کو چھوڑ دے، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان سے دور رہا کریں۔ یعنی دین کھیل کود کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنی مرضی کا بنا دے، دین کو اپنی مرضی کا بنا دے۔ مرضی ہے تو یہ کام کرے، اس کو دین سمجھے، مرضی ہو تو اس کو دین نہ سمجھے، یہ نہ کرے۔ یعنی دین تو یہ ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، دل مانے یا نہ مانے، دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ کا حکم اس کو کرنا ہے۔ دین یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہیں کرنی، یہ دین ہے۔ دل تو چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں، مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میں آزاد ہوں۔ اور شیطان کی یہی کوشش ہے، یہ شیطان ورغلاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے دل کو بہلاتا ہے کہ بس یہ اپنی مرضی کرو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دور رہا کرے۔ دین وہ دراصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ دین مرضی نہیں ہے، منمانی نہیں ہے کہ میرے دل میں جو آیا وہ دین ہے اور جو میرے دل چاہتے ہیں وہ دین ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ دین اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے دین کا مذاق بنایا ہے، جنہوں نے دین کو تماشا بنایا ہے، جنہوں نے دین کو لہو و لعب بنایا۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنایا ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جائے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود نصارہ ہیں، یہود نصارہ جو دین سمجھتے تھے، جو دین جانتے تھے، دین پڑھتے بھی تھے، تورات بھی پڑھتے تھے، زبور بھی پڑھتے تھے، صحیح اس سے واقف تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے دین کو مذاق بنایا تھا۔ جب ان کا دل چاہتا تھا تو تورات پر عمل کرتے تھے، جب چاہتا تھا تو نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بھی مسلمان وہ بھی ایسا جب چاہے تو قرآن کو عمل شروع کرے، وہ اس کو ماننا شروع کرے، جب چاہے تو نہ کرے، وہ بھی اس کے زد میں آئے گا کہ اس نے بھی دین کو مذاق بنا دیا، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دے ایسے لوگوں کو، لہو و لعبا۔ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اور دھوکے میں کیسے پڑے ہوئے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہ دنیا ہے، آگے کی طرف نہیں سوچتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا، فرمایا وذکر بھی، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرے، آپ کا کام نصیحت ہے، آپ نے نصیحت چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے سمجھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے، آپ نے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو واضح اور نصیحت کرنی ہے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے تو دنیا کو کھیل تماشا بنا دیا، دھوکے میں پڑ گئے، لیکن آپ کا کام ہے سمجھانا۔ اور کیوں سمجھے؟ ان تبصر نفس بما کسبت، اللہ نے فرمایا اس لیے کہ کوئی نفس اس کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ اللہ نے قبل از وقت بتا دیا کہ اپنے یہ اعمال کی وجہ سے تباہی کی طرف نہ چلے جائے جنہوں نے دین کو مذاق بنایا۔ فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، آگے ایک اور بات بتا دی۔ دنیا میں تو مختلف چیزیں چلتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کے بدلے میں فدیہ بھی چلتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کسی سے رہ گئی ہے تو نماز کا فدیہ دے دے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک ایسا شخص ہو جو روزے نہیں رکھ سکتے، ضعیف ہے، اس کے بدلے میں فدیہ دے دے تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہاں پر یہ عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر یہ ساری دنیا بھی دے دے اس کے بدلے میں تو اسے نہیں لیا جائے گا۔
اور یہ ایمان کی قیمت ہے. ایمان کی قیمت، لا الہ الا اللہ کی قیمت بہت بڑی قیمت ہے. آج تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے. اتنی بڑی قیمت ہے کہ ساری دنیا کی سلطنت ہے، ساری دنیا کے خزانے، دنیا کا سب کچھ، یہ جو کچھ بھی ہے، بادشاہیاں، یہ خزانے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ایک طرف کرے، لیکن لا الہ الا اللہ کی اہمیت وہ دوسری طرف ہے کہ جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے وہ جائے گا جنت میں، جس کے پاس نہیں ہے فرمایا کہ یہ زمین آسمان سمیت یہ بھر جائے سونے سے بھر جائے اور کہے کہ میری طرف سے فدیہ لے جائے اور مجھے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، لا یؤخذ منہا، نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا، یہ لوگ ہلاک ہو گئے. کیوں ہلاک ہو گئے؟ بما کسبوا، اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، کہ جو یہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے. فرمایا لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہوگا گرم پانی، کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا پینے کے لیے، تاکہ ان کے جو ہے نا وہ اندر سے وہ جلے اور جلے. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا تاکہ ان کو درد محسوس ہو جائے. جس طرح یہ دنیا میں کہیں جگہ زخمی ہو جائے، زخمی جگہ پر جہاں وہ کوئی کام کاج میں کرتے ہیں نا، اس کو جب آدمی کو زخم لگتے ہیں نا تو بڑا درد محسوس ہوتا ہے. یہ تو ہلکا پھلکا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عذاب ہوگا، دردناک ہوگا، تاکہ زخم کے اوپر اس کو درد پر لگایا جائے، اس کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. یہ اللہ قبل از وقت سب بتا رہا ہے، قبل از وقت. یہ انسانیت کی خیرخواہی اللہ چاہتا ہے، انسانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے تاکہ سمجھ جائے. فرمایا عذاب علیم بما کانوا یکفرون، کے لیے عذاب دردناک ہوگا. کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کافر تھے، نہیں مانتے تھے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا، یہ ایک سوال کا جواب ہے. قل اندعو، قل کے ساتھ ذکر ہے کہ میرے محبوب آپ جواب دیجئے. وہ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ پچھلے رکوع میں بھی اس کا تذکرہ ہوا تھا، آج پھر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ چلے آپ کی بہت ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہی ہم کریں گے، لیکن تھوڑی سی آپ ہمارے بھی مان لیں. پچھلے رکوع میں آیا تھا 2 رکوع پہلے کہ آپ ہمارے معبود کی کبھی کبھی عبادت کر لیا کریں. اب یہاں عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پکار کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں چلو عبادت نہیں کرتے، عبادت سے آپ کو منع کیا گیا. وہاں آیا تھا نہیتو، میں جب منع کیا گیا. یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو بھی کبھی کبھی پکار لیا کریں، ان سے بھی مدد مانگ لیا کریں، ان کو بھی پکار لیا کریں. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو جواب دے، ان کو سمجھا دے. قل، آپ سمجھا دیے، بتا دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکارے اللہ کے علاوہ؟ کیا ہم کسی اور کو ندا دیں، کسی اور کو پکاریں؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم پکاریں؟ فرمایا ما لا ينفعنا، جو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے. ولا يضرنا، اور اگر ہم نہ پکارے تو ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے، ہمارا ضرر تکلیف دور نہیں کر سکتے. فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا، ہم مرتد ہو جائیں گے اپنی ایڑیوں پر. کیا ہم مرتد ہو جائے، واپس پلٹ دیں اپنے دین سے، اپنی ایڑیوں پر واپس چلے جائے؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اللہ نے ہمیں دین نصیب کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا ہے، ہم اس ایمان کو، اس دین کو چھوڑ دیں پھر پلٹ جائے کفر کی طرف. فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض، اس کی مثال یہ ہے کہ جس شخص پر شیطان مسلط ہوا ہے زمین میں اور اس شیطان نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ انسی شیطان ہو یا جنی شیطان ہو. جنی شیطان نظر نہیں آتے، مسلط ہو جاتے. انسی شیطان وہ انسان ہے کہ جو انسان کو غلط کرتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف بلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کو حیران و پریشان کر دیتا ہے. فرمایا لہو اصحاب یدعون الی الہدی ائتنا، اس شخص کے کچھ ایسے دوست بھی ہے، خیرخواہ دوست بھی ہے، جو دوست اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ جاؤ ادھر، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، ادھر چلے جاؤ گے تو خراب ہو جاؤ گے. فرمایا لو اصحاب یدعون، اس کو بلاتے ہیں الی الہدی ائتنا، ہمارے پاس ہدایت کی طرف آ جاؤ. فرمایا قل ان ھدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہی ہدایت ہے. جو ہدایت یافتہ لوگ بلا رہے ہیں اس کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کی ہدایت کی طرف چلے جائے. فرمایا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایک اور جواب ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں
اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، وہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے لیے تسلیم ہو جائے اور اسی کا حکم مانیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔